پہلی ہی ملاقات میں وڈیرا سولنگی خانم کا دل دادا ہو گیا تھا۔ یہ عورت اس کے بہتر کام آ سکتی تھی۔ اس کے مالکان کو جب اطلاع ملتی کہ اس نے ان کے لیے لیڈی ایجنٹ اور وہ بھی خانم جیسی مشہور کال گرل پٹا لی ہے تو وہ کئی خزانوں کے منہ سولنگی پر کھول دیتے۔ صبح جب وہ خانم کے گھر سے اپنے ٹھکانے کی طرف رخصت ہو رہا تھا تو اسے ساری رات قریباً جاگنے کے باوجود اپنا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ لمبی تان کر دوپہر تک سوتا رہا۔ جب اٹھا تو بڑا حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا شیطانی ذہن اس درمیان مسلسل منصوبہ سازی کرتا رہا تھا۔ اس کا اگلا ٹارگٹ سیٹھ ہانڈی والا تھا۔ اگر یہ مرغی قابو آ جاتی تو کروڑ 2 کروڑ روپیہ اینٹ لینا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ اس نے سوچا، کیا وہ اس مرحلے پر خانم کو مکمل اعتماد میں لے لے، اسے بتا دے کہ وہ اسے راک کے حوالے کرنے جا رہا ہے، یا پھر آہستہ آہستہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرے۔ اس کے ذہن نے فی الوقت دوسرے آپشن کو بہتر جانا۔ وڈیرا سولنگی بڑا گھاگ شکاری تھا۔ اس نے زندگی میں ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانے کی حکمت عملی اختیار کی اور کامیاب رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ گرم گرم کھانا حلق میں اتارنے سے اس کا منہ بھی جل سکتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کی ٹھانی تھی۔ فی الوقت تو اسے خانم کو را سے دوری رکھنا تھا۔ اس روز شام کو بطور خاص اس نے خانم کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ وڈیرا سولنگی نے اسے براہ راست فون کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس کا رابطہ سائیں لوگ کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ خانم نے ایک لمحہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر ہاں کر دی۔ یہ اس کا ٹیسٹ کیس تھا۔ وڈیرا سولنگی نے اندازہ لگا لیا کہ اب یہ چڑیا اس کے جال سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ یوں بھی انسانیت کی جس ذلیل ترین سٹیج پر وہ کھڑی تھی، وہاں اس کا شمار حیوانوں ہی کے زمرے میں ہوتا تھا، اور خود ایک انسان نما درندہ ہونے کے ناطے وڈیرا سولنگی کو اندازہ تھا کہ وہ خانم کی کون سی کمزوری کو جب چاہے آسانی سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر سائے لوگ کو اس کی اطلاع نہیں دی تھی کہ خانم اس کے ہاں آ رہی ہے۔ وہ خانم سے بھی یہی امید کر رہا تھا۔ طے شدہ وقت پر خانم اپنے ایک سیکرٹری اور ڈرائیور کے ساتھ وڈیرا سولنگی کے بنگلے پر پہنچ گئی، جہاں اس کا استقبال اس کی توقعات سے بڑھ کر شاندار طریقے سے کیا گیا۔ کل کی شام کو یادگار بنا دیا تھا تم نے۔ ہم اپنے دوستوں سے ایسی ہی توقع رکھتے ہیں۔ تم نے ہمارا دل خوش کیا، یہ حقیر سا نذرانہ قبول کرو۔ یہ کہتے ہوئے وڈیرا سولنگی نے اس کے لیے پہلے سے تیار کردہ ایک لفافہ میز سے اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ لفافہ بند تھا۔ خانم کی زمانہ ساز نظروں نے اس کے اندر موجود نوٹوں کا وزن کر لیا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق یہ 1,00,000 کی خطیر رقم تھی۔ خانم کو یہ تو امید تھی کہ اس کے ہاں ایک شاندار رات گزارنے کے بعد دیگر وڈیروں، نوابوں، صنعتکاروں، افسروں، سیاستدانوں، بیوروکریٹوں وغیرہ کی طرح وہ حق خدمت تو ضرور ادا کرے گا، لیکن وہ اتنا مہربان ہو جائے گا، اس کی توقع اسے نہیں تھی۔ اس کے نزدیک ایسی ایک رات کی قیمت 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، اور اسے 1,00,000 روپیہ مل رہا تھا۔ وڈیرا سائیں یہ تو، اس نے کچھ کہنا چاہا جب سولنگی نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں خانم، ہمارے ہاں گزارے ایک ایک لمحے کی قیمت 1,00,000 روپے ہے۔ بات یہ ہے بابا کہ ہم بھی نرالے شوق رکھنے والے بندے ہیں، معمول کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کچھ الگ سا ہونا چاہیے۔ اور خانم بابا ہمارے ساتھ یاری لگائی ہے تو ذرا حویلی کے دروازے اونچے ضرور کر لینا، ہماری طرف سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سائیں جیسے آپ کا حکم۔ خانم نے اس کی طرف دیکھ کر بڑا بےہودہ سا اشارہ کیا تھا، جس پر وڈیرا سولنگی کھل اٹھا تھا۔ ایک مؤدب خادم ان کے لیے مشروب کی ٹرالی لے آیا تھا اور تینوں اب گپ شپ کرنے لگے تھے۔ چائے خانم نے خود تیار کی، جبکہ اس کی سیکرٹری نے وڈیرا کے پہلو میں خانم کی خالی کردہ جگہ سنبھال لی تھی۔ وڈیرا سولنگی اس لڑکی کو پہچان گیا۔ وہ ٹی وی پر چلنے والی ایک سیریل میں ہیروئن کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں تمسخر اڑایا، خدا جانے ایسی کتنی ہیروئنیں خانم کی جوتیاں چاٹتی پھرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں خانم کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بابا کوئی پکا تعلق بن جائے، کوئی کاروباری سانجھ پڑ جائے۔ اچانک ہی وڈیرا سولنگی نے ہوا میں تیر چھوڑا جو عین نشانے پر لگا۔ حاضر سائیں حاضر، آپ حکم کریں، خانم نے مؤدب ہو کر کہا۔ وڈیرا نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر ہیروئن کی طرف دیکھا تھا۔ اسے گونگی بہری سمجھو سائیں، پھر بھی آپ کا حکم ہے تو، خانم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور حیرت انگیز طور پر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ٹی وی ہیروئن اٹھ کر چلی گئی۔ وڈیرا نے دائیں ہاتھ میں اس پر رکھے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ بابا ادھر چھوکری کا بہت خیال رکھنا۔ حکم سائیں، جو حکم سائیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا نام ہے اس چوری کا؟ وڈیرا سولنگی نے خانم کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرے پاس تو نیک پروین کے نام سے آئی تھی،
اب تو اس کے بہت سے نام ہیں، آج رات آپ کی مہمان ہے وڈیرا سائیں، جو نام جی چاہے رکھ لیں، ان مورتیوں کے نام نہیں کام دیکھیے کام، اور اپنے کام سے وڈیرا سائی آپ کو خوش نہ کرے تو میں اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ اس نے وڈیرا سولنگی کی طرف دیکھ کر پھر بےہودہ سا اشارہ کیا۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں لہرانے والی درندگی کو وڈیرا سولنگی نے خوب اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے، پر ایک بات ہے خانم، اس کا خیال رکھنا، یہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا کھیل ہے، کروڑوں کا۔ اس کھیل میں اپنا سایہ بھی مشکوک ٹھہرتا ہے، اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا۔ ہمارے ملازم ہمارے کتوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، ایک اشارے پر کنویں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، لیکن انہیں بھی اعتماد میں لینے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ یوں بھی خانم بابا، جو بات دو بندوں کے درمیان رہے وہی ٹھیک ہے، تیسرے تک پہنچ جائے تو کچھ خراب ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سائیں، جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ خانم نے خود کو اس کے سامنے دباؤ میں محسوس کیا تھا، اور یہ لمحہ اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ وہ سائیں لوگ سے اس لیے دب کر رہتی تھی کہ اس کے بہت سے جرائم میں سائیں لوگ حصہ دار تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی کسی وڈیرے کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے خود کو یہاں دباؤ میں محسوس کیا تھا۔ دراصل اسے علم تھا وڈیرا سولنگی کس بلا کا نام ہے۔ اس کی بے پناہ دولت، ایک اشارے پر کٹ مرنے والے نوکروں کی فوج، اور سرکاری دربار میں اس کا اثر و رسوخ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ اور جب ایسا شخص اس سے براہ راست ڈیل کرنے جا رہا تھا تو اس کا گھبراہٹ محسوس کرنا فطری سی بات تھی۔ وڈیرا سولنگی نے سونے کے ڈبے سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ خانم نے شکریہ کہہ کر دوسرا سگریٹ نکال لیا۔ دیکھو خانم بابا، تمہارے پاس جو طاقت ہے ہمارے پاس نہیں، اور جو ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں۔ اگر ہم دونوں مل جائیں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں، وڈیرا نے دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا۔ خانم کو اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، اور وہ اس پر کچھ فخر بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ آپ حکم دے کر دیکھیں سائیں، میری لڑکیاں عام عورتیں نہیں، یہ معمولی نہیں ہیں۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے کئی مرتبہ بات کرنے والے کو انہیں اپنی اوقات کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ اس نے قدرتی اکڑ فون دکھائی۔ میں سمجھتا ہوں بابا، اس لیے تو یہ کام تمہیں سونپ رہا ہوں، اس نے خانم کے قدرے نزدیک آ کر کہا۔ خانم ہمتن گوش تھی۔ سیٹھ ہانڈی والا سے متعلق کیا خیال ہے؟ وڈیرا سولنگی نے اچانک ہی مطلب کی بات کہہ دی۔ میرا گاہک ہے، آج کل دن رات پروین کے لیے فون کرتا ہے۔ لڑکی ٹی وی ڈرامہ سیریل کی ہیروئن بنی ہے، بہتوں کی رال ٹپکنے لگی ہے۔ سیٹھ ہانڈی والا تو اس میدان کا بہت پرانا پاپی ہے، ہر نئی لڑکی کو حاصل کرنا اس کا شوق ہے، اور اس شوق کی وہ کوئی بھی قیمت چکا سکتا ہے۔ خانم نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا شوق تم پورا کرو، قیمت ہم وصول کریں گے۔ وڈیرا سولنگی نے یہ بات کہی تو اس کا لہجہ قدرے بدلا ہوا تھا۔ خانم کو فوراً ہی سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر بھی اس نے قدرے لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا وڈیرا سائیں؟ کچھ نہیں، تم اس لڑکی کو تیار کرو اس کے لیے۔ ظاہر ہے ٹی وی سیریل کی ہیروئن ہونے کے ناطے پروین اس شہر میں تو اس کے ساتھ جھک مارنا پسند نہیں کرے گی، کیونکہ یہاں کسی بھی لمحے پریس کی نظروں میں آنے کا دھڑکا لگا رہے گا، اور مضافات میں ہانڈی والا کے 2-3 بنگلے موجود ہیں، وہ ان میں سے کسی کا بھی رخ کرے گا۔ خانم قریباً سانس روک کر اس کی بات سن رہی تھی۔ روانگی سے پہلے اپنی منزل سے پروین ہمیں مطلع کر دے گی، یہ اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں، موبائل فون اس کے پاس موجود ہے، اس کے بعد سب کچھ ہم پر چھوڑ دو۔ وہ اداکارہ تو ہے ہی، ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ہمیں ایسی لڑکی کی ضرورت تھی۔ ہم پروین کو بھی ہانڈی والا کے ساتھ اغوا کر لیں گے، جس کے بعد ان دونوں کو ظاہر ہے الگ الگ رکھا جائے گا۔ دونوں ہمارے مہمان ہوں گے، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ، ہانڈی والا مہمان اور پروین مہمان خصوصی۔ وڈیرا سولنگی نے کہکا بلند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ خانم کی طرف بڑھایا تھا۔ خانم نے بڑی گرم جوشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ ایسا ہو جائے گا وڈیرا سائیں، پروین کو میں تیار کر لوں گی، لیکن بس اس سے آگے کی کوئی بات تم نہ کرو، نہ پریشان ہونا، تم اس کے بعد سب کچھ بھول جاؤ گی۔ باقی ہمارا کام ہے، تمہیں تمہاری لڑکی تمہارے حصے سمیت واپس مل جائے گی۔ وڈیرا سولنگی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں، شاید وہ اپنی بات کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ وڈیرا سائیں، بات بزنس کی ہے تو سارے معاملات پہلے ہی طے کر لیے جائیں، میرے خیال سے ہماری مضبوط دوستی کی بنیاد بھی یہی بنے گی۔ خانم نے بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس لہجے میں آج تک کسی کو وڈیرا سولنگی سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ خاموش رہا، سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے، شاید وہ خود کو نارمل کر رہا تھا۔
ہاں ہاں، میں بھی بزنس کے معاملے میں طے شدہ اصولوں کا قائل ہوں۔ مجھے تمہاری بات سے خوشی ہوئی، تم جو چاہو پوچھ سکتی ہو۔ بظاہر وڈیرا سولنگی نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ یہ کتنے کی ڈیل ہوگی؟ میرا مطلب ہے آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ تمہارے خیال سے وہ آسانی سے کیا دے سکے گا جس پر زیادہ شور شرابہ بھی نہ ہو؟ وڈیرا سولنگی نے الٹا اس پر سوال کر دیا۔ وہ تو ارب پتی صنعت کار ہے اور دل کا مریض بھی، معمولی دباؤ پر وہ کچھ بھی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ شہر کے حالات کو اس سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ اگر اسے یقین دلایا جائے کہ اس کی رہائی تاوان کے بغیر ناممکن ہے تو اس سے کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ خانم نے اپنا اندیا ظاہر کیا۔ یہ پہلا شکار ہوگا، ہم ٹھنڈا کر کے کھانے کے قائل ہیں۔ ہم اس سے صرف 1 کروڑ مانگیں گے اور صرف 24 گھنٹے کی مہلت دیں گے، وڈیرا سولنگی نے بڑے اطمینان سے کہا۔ وڈیرا سائیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات، مجھے اپنی حصے کی کتنی رقم ملے گی؟ خانم نے فوراً ہی بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا۔ 20 لاکھ، وڈیرا سولنگی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ خانم ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، وہ کہ زندگی میں یکمشت ایک ڈیل میں اسے اتنی رقم کبھی نہیں ملی تھی، پھر بھی اس نے خاموش رہنا مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال اس کھیل میں آدھا حصہ تو وہ ڈال رہی تھی، میں آپ سے کچھ زیادہ کی امید رکھ رہی تھی وڈیرا سائیں، خانم نے بڑی مؤدب لہجے میں کہا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وڈیرا سولنگی نے پہلے ہی ریزرویشن ذہن میں رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، 25 لاکھ، اور اب اس مسئلے پر کوئی اور بات نہیں ہوگی، وڈیرا سولنگی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جو حکم سائیں، جو حکم وڈیرا سائیں، خانم نے انکساری سے کھڑے ہو کر کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ اس طرح وہ بظاہر اپنے مطمئن ہونے کا تاثر دے رہی تھی۔ وڈیرا کے حکم پر دوسرے کمرے سے پروین بھی وہاں آ گئی تھی۔ دونوں نے فی الوقت اسے مکمل منصوبے سے آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ کہ خانم اس احتیاط کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی تھی، لیکن وڈیرا سولنگی کا یہی حکم تھا جس پر اسے بہرحال عمل کرنا تھا۔ یوں بھی وہ ان معاملات کا زیادہ شعور نہیں رکھتی تھی۔ خانم نے اسے صرف سیٹھ ہانڈی والا کے پاس بھیجنا اور اسے صرف اتنا منصوبہ سمجھانا تھا کہ وہ اسے شہر سے باہر جانے پر مجبور کرے اور روانگی سے پہلے سیٹھ ہانڈی والا کے علم میں لائے بغیر اپنی روانگی کے وقت اور اپنی ممکنہ منزل سے آگاہ کر دے۔ یہ بات بھی اسے یہاں نہیں بلکہ کسی اور جگہ جا کر بتانی تھی۔ پروین کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اسے کسی منصوبے کے لیے اور کون استعمال کر رہا ہے، اسے صرف احکامات کی اطاعت کرنی تھی۔ ابھی تک دونوں نے اپنی باتوں میں سائیں لوگ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ فی الوقت شاید وڈیرا سولنگی کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ ہر کارڈ کو وقت اور ضرورت کے مطابق کھیلنے کا قائل تھا۔ سائیں لوگ اور خانم کو کس مرحلے پر اکٹھے رکھنا اور کہاں الگ الگ رکھ کر استعمال کرنا تھا، اس کے شیطانی ذہن میں سب کچھ محفوظ تھا۔ رات کا کھانا تینوں نے اکٹھے کھایا تھا، جس کے بعد خانم اپنی سیکریٹری ٹی وی سیریل کی ہیروئن پروین کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی تاکہ وڈیرا سائیں اس کا کوئی مناسب نام رکھ سکے۔ ہانڈی والا کی واحد خصوصیت یہی تھی کہ وہ منہ میں سونے کے چمچہ لے کر پیدا ہوا۔ اس کے بزرگوں کا تعلق اس شہر سے تھا اور وہ بھی دولت مند کہلاتے تھے۔ جب کروڑوں میں سے کسی ایک کو یہ خطاب ملا کرتا تھا، اس کے باپ دادا نے اتنی دولت، فیکٹریاں اور جائیداد چھوڑی تھی کہ ساری زندگی وہ نوٹ جلاتا رہتا تو ختم نہ ہو پاتی۔ اپنے باپ کی وہ اکلوتی اولاد نرینہ تھی۔ آف دی ریکارڈ اس کے باپ نے کیا کیا گل کھلائے تھے، اس کا علم تو باپ کی زندگی میں اسے ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ بھی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 2-4 ناجائز تعلقات یا 1-2 حرامی بچے پیدا کرنا ان کے خاندان کی برسوں پرانی روایت ہی تھی۔ ہانڈی والا کو ان روایتوں کا بہت ہی پاس تھا۔ اس نے جو بھی کام کیا اپنے باپ دادا سے بڑھ کر کیا۔ اسے اپنی بے پناہ دولت کے ذخائر اور اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ دن رات اسے پھونکنے کی فکر میں غلطاں رہتا۔ اسے کسی گمراہ فقیر نے بتایا تھا کہ جتنا تم حرام کرو گے، اس سے درجنوں گنا زیادہ حرام تمہیں ملے گا۔ سیٹھ ہانڈی والا اکثر شراب کے نشے میں اپنی حلقۂ احباب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اس کی قسمت میں حلال لکھا ہی نہیں، اگر وہ حرام کاری نہ کرے تو حرام کہاں سے کمائے، اور اس کے حاشیہ نشین اس کی ہاں میں ہاں بڑے زور و شور سے ملا کر اس کی گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کرتے اور اپنا الو سیدھا رکھتے تھے۔ ہانڈی والا کو 2-3 ماہ کے بعد نئی عورت کی تلاش رہتی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ فطور سمایا تھا کہ اس شہر کا سب سے زیادہ دولت مند اور مقامی چیمبر آف کامرس کا صدر ہونے کے ناطے ہر عیاشی پر اس کا حق مقدم ہے۔ اس نوعیت کے شوق پالنے والے کی کسی ماڈل خانم تک رسائی کوئی اچھمے کی بات نہیں تھی۔ اس کا شمار خانم کے درجہ اول کے 3-4 گاہکوں میں ہوتا تھا، جس کے لیے وہ ہر دوسرے تیسرے ماہ شہر کی سب سے مہنگی لڑکی تیار رکھتی تھی۔
جس نوعیت کی جنسی درندگی کی خانم شکار تھی، اس طرح کی جنسی برہروی کا ہانڈی والا بھی عادی ہو گیا تھا۔ وہ جتنا دولت مند تھا، اس سے 1000 گنا زیادہ پھٹکار اور لعنت اس کے چہرے پر برستی تھی۔ اگر عام حالات میں اس کی شکل ایسی ہوتی تو شاید کوئی اس کے ہاتھ سے کچا بیل لے کر بھی نہ کھاتا، لیکن دولت نے اس کے تمام عیوب پر پردے ڈال رکھے تھے۔ خود کو نمایاں رکھنے کے لیے وہ دنیا کے مہنگے ترین ڈپارٹمنٹل سٹورز کے کپڑے اور خوبصورت اشیاء استعمال کیا کرتا تھا، لیکن عام حالات میں اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھتی تھی کہ اس کے تنخواہ دار ملازم ہی اس کے پاس ٹھہر سکتے تھے۔ عام ملاقاتی بھی بے چینی محسوس کر کے جلد از جلد جان چھڑانے کی فکر کرتے تھے۔ ہانڈی والا نے پروین کی تصاویر ایک مقامی اخبارات کے ہفت روزہ ایڈیشن میں دیکھی تھی۔ وہ اپنے شکار کا انتخاب ان ہفت روزہ ایڈیشنوں میں سے کیا کرتا تھا، جن کے فوٹوگرافرز بازار حسن میں آنے والے ہر نئے مال کی متلاشی رہا کرتے تھے، تاکہ ان کی نیم برہنہ تصاویر بنا کر اس کی مارکیٹ ویلیو میں اضافہ اور اپنی جیب گرم رکھنے کا اہتمام کر سکیں۔ پروین تو خوبصورت تھی، اس کے ساتھ ایک اور خوبی بھی لگی تھی کہ وہ ٹی وی کی سب سے مقبول سیریل کی ہیروئن تھی، اور ہانڈی والا جانتا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی بڑھ رہی ہے۔ اس جیسے کئی اور جنسی درندے بھی پروین کے طاقوں میں تھے۔ ہانڈی والا کے لیے یہ ایک طرح کا چیلنج کیس تھا، سب سے پہلے پروین کو حاصل کرنا، جس کے لیے اس نے خانم تک اپنی خواہش پہنچا دی تھی۔ خانم خاندانی فائشہ تو نہیں تھی، لیکن اس دھندے میں 12 سال گزارنے کے بعد کسی بھی پیشہ ور طوائف سے زیادہ تجربہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کسی بھی کارڈ کا بہترین استعمال کرتی تھی اور کرتی آئی تھی۔ پروین تو اس کے ہاتھ میں ترک کا پتہ تھی، اس کے ذریعے تو وہ کوئی بھی ہاری ہوئی بازی جیت سکتی تھی۔ اس نے فی الوقت سیٹھ ہانڈی والا کی آتش شوق کو بھڑکائے رکھنے کا فیصلہ ہی کیا، اور اسے ابھی تک تاریخیں دیتی آ رہی تھی۔ اس روز جب ہانڈی والا کو خانم کی طرف سے گرین سگنل ملا تو اس کی بانچیں کھل گئیں۔ خانم عموماً ایسی باتیں فون پر نہیں کیا کرتی تھی۔ شہر میں رہنے والی بد امنی کے سبب اسے ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کا فون بھی بگ نہ ہو رہا ہو۔ آج بھی وہ عام نظروں سے چھپتی ہوئی سیٹھ ہانڈی والا کے دفتر میں آئی تھی۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی ہانڈی والا کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ آج بھی خانم اس کے برے وقت کی ساتھی تھی، اور وہ 1-2 ماہ میں 1-2 بار اس کے پاس آیا کرتی تھی۔ سیٹھ جی، آپ کے لیے تو ہمیں نہ جانے کیا کیا کرنا پڑے گا، اس نے اپنے ناز و انداز کی بجلیاں سیٹھ ہانڈی والا کے دل و دماغ پر برساتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار اور تابعدار رہا ہوں اور رہوں گا۔ ہانڈی والا نے اپنی میز کی دراز میں دھرے ایک پرفیوم کو فضا میں چھڑک کر ماحول کو بظاہر خوشبودار کرنا چاہا تھا۔ بڑی مشکل سے قابو آئی ہے، اور بس اور اس کی ضرورت نہیں خانم، تم جانتی ہو ہانڈی والا نے کبھی تمہیں مایوس ہونے کا موقع نہیں دیا اور نہ ہی آئندہ دے گا، اس نے خانم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سیٹھ جی، ایک بات کا خیال رہے، آپ کو جو بھی 2-3 دن گزارنے کا موقع ملے وہ اس شہر میں نہیں، اپنے کسی دوسرے ٹھکانے پر گزاریے۔ دیکھیے نا، پریس والے تو ہاتھ دھو کر ان ماڈلز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب وہ دن رات منہ پر نقاب ڈال کر گھر سے نکلنے سے تو رہی۔ خانم نے اگلی بات بھی کہہ دی۔ ارے بھائی، میں کوئی اتنا بے وقوف ہوں جو اس کے ساتھ اس شہر میں رہوں گا؟ آخر تو ہمیں بھی اس شہر میں 2-4 لوگ جانتے ہیں، اس نے خانم کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اور ہاں سیٹھ جی، لڑکی بڑی نازک ہے، خیال رکھنا مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ اس مرتبہ خانم نے قدرے مسکراتے ہوئے اور بیہودہ اشارہ کر کے اسے قریباً ڈانٹ پلائی تھی، لیکن سیٹھ ہانڈی والا بے شرموں کی طرح دانت نکالتا رہا۔ کب لا رہی ہو؟ بالآخر اس کی رال ٹپکی پڑی، کیونکہ ابھی تک وہ کافی ادھر ادھر کی باتیں کر چکے تھے اور سیٹھ ہانڈی والا کے اندر کا شیطان اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ وہ خانم کے منہ سے اپنے اور پروین کے ملاپ کی تاریخ سننے کے لیے باولا ہوا جاتا تھا۔ کل ہی خانم نے اس کی آتش ہوس کو بھڑکانے کے لیے بات ادھوری چھوڑ کر سگریٹ سلگائی اور اس کا لمبا کش لینے کے بعد دوبارہ سیٹھ سے مخاطب ہوئی، جس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔